بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعلیمی اسناد اور شعور انتہائی ایک تھوڑا سا سینسیٹیو یہ ایک ایشو ہے، یہی آج کا میرا موضوع ہے۔ اس کے اوپر میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی گپ شپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ کوشچن تو ہمارے ہر ایک انسان کے مائنڈ میں ہے، مطلب کہ اگر میں آپ لوگوں کی بات کروں، اسٹوڈنٹس کی بات کروں، یا میں پروفیشنل لوگوں کی بات کروں، مطلب کہ آپ کے مائنڈ میں بھی اور یہ ہماری سائڈ پہ بھی، یعنی کہ یہ سب کے مائنڈ میں یہ کوشچن ہے۔ تھوڑا سا اسی کوشچن کو تھوڑا سا اگر ہم آج تھوڑا سا ہم باہر نکالیں نا، کہ آخر ہم تعلیم حاصل کیوں کرتے ہیں، یہ اگر میں کوشچن کروں، اکثر ہم کلاسز کے اندر بھی اسٹوڈنٹ سے میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ہم تعلیم حاصل کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ہم کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی دور سے لوگ، آؤٹ آف سٹی سے لوگ آ کے یونیورسٹیز میں جو ہے نا وہ ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور بعض دفعہ ہم آؤٹ آف کنٹری جا کے ایجوکیشن لیتے ہیں، اور کتنی اس میں ہرڈلز جو ہوتی ہیں ان کو ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشچن تو پھر ہے نا کہ آخر ایجوکیشن کا فائدہ کیا ہے، تعلیم جو ہم حاصل کر رہے ہیں اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ بڑا کامن اس کا آنسر ہمیں یہ دیا جاتا ہے، اور یہ ہے بھی، یہ ریئلٹی بیس بھی ہے کہ جی تعلیم جو ہے اس کو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو لائف سٹینڈرڈ جو ہے، مطلب کہ ہماری زندگی کا جو معیار جو ہے نا اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ وہ دو طریقوں سے بہتر بن سکتا ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ روزگار کے ذرائع، ویسے شروع میں تو یہ بالکل بھی ہمارے اگر جو اکابرین کے اگر ہم بات کریں نا، جو ہمارے جو پرانے جو لوگ تھے، اگر مسلم ہسٹری کی میں بات کروں تو مسلم ہسٹری میں اگر ہم مسلم تاریخ کو اگر ہم اسٹڈی کریں نا، جو بھی ہسٹری کے جو طالب علم ہیں، اگر میں ان سے یہ بات کروں تو بالکل یہ ایگری کریں گے کہ ہماری مسلم ہسٹری میں کبھی بھی ایجوکیشن روزگار کے لیے حاصل نہیں کی گئی، روزی روٹی کے لیے حاصل نہیں کی گئی۔ لیکن بہرحال ماڈرن آج کل کے دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جناب ہماری زندگی کو آسان بنایا جائے، مطلب کہ روزگار رزق کے ذرائع حاصل کیے جائیں، مطلب کہ اس میں یہ بزنس بھی آ جائے گا، اس میں جابز بھی آ جائیں گی، یہ سب ساری چیزیں، یعنی کہ معاشی جستجو اس میں آ جائے گی۔ اور دوسرا جو اصل مقصد جو ہے نا جی ایجوکیشن کا، وہ یہ ہے کہ زندگی کے معیار کو اس طرح سے بہتر بنایا جائے کہ ہمیں زندگی کا مقصد، ہمیں اس کا پتہ چل سکے کہ ہمیں آخر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اچھے کام کون سے ہیں، برے کام کون سے ہیں، مطلب کہ زندگی کو گزارنے، اصل جو زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے نا اس سے ہمیں آگاہی حاصل ہو، یہ ہے اصل ہماری ایجوکیشن کا مقصد۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ریئلٹی کے اوپر۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک حقیقی رخ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا ریوائز آپ لوگوں کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارا تجزیہ، مشاہدہ، یا اس کو کہہ لیں کہ ہماری جو ریسرچ یہ ہے نا، اگر تھوڑی سی آپ لوگ بھی ریسرچ کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ جناب ہماری جو تعلیمی اسناد ہیں، ہمارے جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس جو ہیں ان کا اور شعور کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ بالکل چونکنا نہیں آپ لوگوں نے، حقیقت ہے یہ تعلیم حاصل کرنے کا، اور جناب مطلب کہ تعلیم نہیں کہیں گے اس کو، ہم کہیں گے کہ ہماری اسناد کا، تعلیمی اسناد کا اور ہمارے شعور کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ پوائنٹ کلیئر ہو گیا یہ کہ ہمارا شعور، مطلب کہ ہم نے لائف کو کیسے گزارنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا نہیں کرنا، اس کا، اور ہماری جو آج کل جو ہم تعلیمی اسناد لے کے پھر رہے ہیں ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ پوائنٹ اچھے طریقے سے اس کو ذرا پوائنٹ آؤٹ کر لیں اس چیز کو، ٹھیک ہے جی۔ مطلب یہ ہوا کہ پریکٹیکل لائف اگر ہم دیکھیں نا، اس میں ایک پڑھا لکھا انسان، جس کو ہم پڑھا لکھا انسان کہتے ہیں، جس کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہے، جس نے کئی سال ایجوکیشن کے اوپر لگائے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں بھی پڑھایا جا کے، اس کے پاس وہ ہائیلی کوالیفائڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے باوجود وہ ہر کام کر رہا ہے جس کو ہم دلی طور پہ برا سمجھتے ہیں، یعنی کہ وہی کام ہمارا ایک ان پڑھ بندہ بھی کر رہا ہے، وہ سارے کے سارے جناب کام
مطلب کہ لائف دیکھیں نا، مطلب کہ اس کی سوشل لائف کے 2 پارٹ اگر ہم بنا لیں نا، 2 آسپیکٹس آف لائف، 2 آسپیکٹس آف لائف. ایک ہے اس کا سوشل آسپیکٹ، مطلب کہ ہماری سوشل لائف، کہ یار ہم کوئی مہمان آ جاتا ہے اس کو کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، بڑوں کا احترام ہم کتنا کر رہے ہیں، مصیبت میں کسی کو کتنا ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت کا ہم کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کی ہم لوگ کتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، رشتہ داری کو کتنا نبھا رہے ہیں، صلہ رحمی کتنی کر رہے ہیں، کسی کی ضرورت کے اوپر کتنا اس کو جناب ہم جو ہے نا وہ دل سے کسی کو انکریج کتنا کر رہے ہیں، کسی بھٹکے ہوئے انسان کو حوصلہ کتنا دے رہے ہیں، تھپکی کتنی لگا رہے ہیں. یہ وہ کام ہے جو کہ پڑھے لکھے انسان کو کرنے چاہیے. اور یہاں پر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تمام کام جو ایک ان پڑھ بندہ کر رہا ہے، جن کو ہم برے سمجھتے ہیں، وہی ایک پڑھا لکھا کر رہا ہے. یہی صورتحال ہماری پریکٹیکل لائف کی ہے. ٹھیک ہے جی، آپ ہماری جتنی بھی آپ یہ ٹریفک کی اگر ہم بات کریں، آئے روز یہ ایکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، بڑے ٹریفک رولز کی وائلیشن، ٹھیک ہے نا جی، یہ ٹریفک رولز کی وائلیشن ان پڑھ لوگ بھی کر رہے ہیں، ڈرائیورز بھی کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے بھی کر رہے ہیں. فضول رسومات، فضول کمپٹیشن، ٹھیک ہے جی، لوگوں کا مذاق اڑانا، ہرٹ کرنا، جذبات کو ہرٹ کرنا، وہ ایک ان پڑھ انسان بھی کر رہا ہے اور پڑھا لکھا اس سے بھی بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے. یہی صورتحال جو ہے وہ ہماری معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، مذہبی ایجوکیشن کی، مذہبی تعلیم کی صورتحال بھی کچھ اسی طرح کی ہے. پوائنٹ کلیئر ہوا؟ یعنی کہ جتنے بھی ہمارے کام ہیں جو ایک پڑھے لکھے انسان کو کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے وہ یونیک ہو، جس سے پتہ چلے کہ یار یہ پڑھا لکھا انسان ہے، لیکن وہ نہیں کر رہا، وہ ایسے تمام کام کر رہا ہے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اوورآل میں بات کر رہا ہوں کہ ہمیں پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں فرق کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے. یہ بہت دیکھیں کتنی یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہم 20 سال ایجوکیشن کے اوپر لگائیں، پڑھ کے جب ہم واپس آئیں تو ایک ایسا انسان ہم سے بہتر ہو جو ایک دن بھی اسکول میں نہیں گیا. انسانیت میں وہ بہت بڑا انسان ہے جی ہم سے، ٹھیک ہے. اور یہ دوسری میسج بھی اس کو کہہ لیں میرے لیے سب سے پہلے اور آپ کے لیے، ہماری ایجوکیشن کا، ہماری تعلیم کا سب سے بڑا ایشو اس وقت کا وہ یہ ہے کہ جناب ہمارا جو شعور جو ہے نا اس کے ساتھ ہم ڈسکنیکٹ ہیں. ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ شعور سے ڈسکنیکٹ ہے، شعور کے ساتھ اس کا کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے. اگر ہماری ایجوکیشن جو ہے اس کا کنیکشن، یہ میں تمام ایسے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو کہ پڑھاتے ہیں، ایسے تمام بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں جو کہ اداروں کے ہیڈ ہیں، کہ آپ ہمیں اصلاحات جو ہے نا وہ یہ کرنی چاہیے کہ شعور جو ہے ہمارا، جو اصل مقصد ہے ہماری انسانیت کا، اس کو اپنی ایجوکیشن کا حصہ بنائیں. تو ہمارے بہت سارے ایشوز، ایون کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی جی، فلاں کو آنا چاہیے گورنمنٹ میں، فلاں کو نہیں آنا چاہیے، اداروں کو اپنی لمٹس میں رہنا چاہیے. تو جب ہمارے اندر شعور ہوگا ہم پھر ایک قوم بنیں گے، پھر ہم ایک نیشن بنیں گے، اور پھر ہمارے 90% جو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، وہ ایٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ سولو ہو جائیں گی. ٹھیک ہے جی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ.